بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل بے پناہ پیسہ، بے پناہ جنگی طاقت، جدید ترین اسلحہ ہونے کے باوجود، امریکہ کی بھرپور سپورٹ کے باوجود ابھی تک حماس کو شکست نہیں دے سکا، بلکہ الٹا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ اسرائیل کے فوجیوں کا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ وائس آف امریکہ جو امریکہ کا ادارہ ہے، خبر دینے کا والا ادارہ ہے، نیوز کا ادارہ ہے، وہ بھی یہ مان رہا ہے کہ جو لیٹسٹ سسٹم دیا ہے راکٹ سے بچنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو دیا ہوا ہے، کہیں کہیں وہ بھی ناکام نظر آ رہا ہے اور بے تحاشا رقم اس پر خرچ ہو رہی ہے۔ اس کے حوالے سے وائس آف امریکہ کی رپورٹ بھی ہے، اس پر بھی بات کریں، لیکن جو بڑی خبر اب تک کی سامنے آئی ہے وہ ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بھتیجے کی ہلاکت۔ اب ہم نیوز جو ٹیلی ویژن چینل پہ ہے، انہوں نے بھی نیوز چینل ہے، انہوں نے بھی یہ شیئر کی ہے اور ترکی کے چینل کا حوالہ دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بھتیجا یائر نیتن یاہو غزہ میں حماس کے ہاتھوں ہلاک۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا بھتیجا یائر نیتن یاہو غزہ میں القسام بریگیڈ کے حملے میں ہلاک ہو گیا۔ ترک خبررساں ادارے ترکیہ کے مطابق یائر ایدو نیتن یاہو غزہ میں عزا الدین القسام بریگیڈ کے خلاف لڑائی کے دوران ہلاک ہوا۔ اطلاعات کے مطابق یائر نیتن یاہو اسرائیلی فوج میں کپتان تھا۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ یائر نیتن یاہو غزہ میں ڈیپ انفلٹریشن سنائپر یونٹ کا سربراہ تھا، جو ڈینجرس سنائپر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ سنائپر جو بہت دور سے، کہ یعنی جو عام انسانی آنکھ سے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، تو وہاں سے وہ دوربین اپنی گن پر لگا کر تو بہت دور سے نشانہ بنانے کے جو ماہر ہوتے ہیں ان کو سنائپر کہتے ہیں۔ تو یہ جناب اس کو کہا جا رہا تھا اس کے بارے میں۔ اور دوسری طرف ایک غیر ملکی ٹی وی کے دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ کے بعد اسرائیلی غزہ پٹی کی غیر معینہ مدت کے لیے سلامتی کی مجموعی ذمہ داری سنبھالے گا۔ یعنی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم اب غزہ میں جائیں گے، نقصان تو ان کا بہت ہو رہا ہے اور ان کا خیال ہے کہ جی جو بھی ہو جائے ہم نے جانا ہے، کیونکہ بے عزتی بہت ہے۔ ان کا خیال تھا جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم جناب یہ اوپر سے بمباری کر کر کے سارا ملیا میٹ کر دیں گے اور جائیں گے، کچھ ہوگا ہی نہیں، اور اتنی تباہی کر دی ہے اور بڑے آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ کس طرح سے حماس نے ان کے ٹینک، بختر بند گاڑیاں اڑا دی ہیں۔ یہاں تک ہوا ہے کہ جا کر ہاتھوں سے پکڑ کر جو مواد ہے وہ ٹینکوں کے اوپر رکھا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے واقعات کب ملیں گے آپ کو، شاید یہ پہلی دفعہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے بم اور جا کر وہ ٹینک پہ بھاگ کر جا رہے ہیں، لگا رہے ہیں اور بھاگ کر واپس آ رہے ہیں۔ یہ کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے اس طرح کہ جدید ترین اسلحہ ہو اور دوسری طرف ہاتھوں کا اور بھاگ کر جناب وہ اسلحہ رکھ کر استعمال ہو رہا ہے؟ ایسا دنیا کی تاریخ میں کبھی ملے گا؟ یہ بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے ہمارے پاس لیٹسٹ ویپن ہے، ہمارے پاس جناب ہر طرح سے انٹیلیجنس ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت دعوے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ غزہ میں اس وقت تک جنگ بندی نہیں ہوگی جب تک حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، جبکہ خود ان کی بمباری میں کئی یرغمالی جن کو یہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی، وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، اسرائیلی احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یہ جنگ جو ہے طویل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب تک 10,000 معصوم نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے اور اس میں 4,000 سے زیادہ بچے ہیں اور 2,600 سے زیادہ خواتین ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ کچھ اور ایسی خبریں ہیں، مثال کے طور پر ایک چیز بہت زیادہ اس وقت شیئر کی جا رہی ہے، جس پر بات کی جا رہی ہے۔ اب CNN یہ امریکی چینل ہے اور اس امریکی چینل پر یہ اینڈرسن کوپر ان کا اینکر ہے اور یہ پروگرام کرتا ہے اینڈرسن کوپر 360۔ اس نے ایک امریکی نرس کا انٹرویو کیا ہے اور وہ امریکی نرس جو غزہ میں رہی، وہاں سے آئی ہے، ظاہر ہے کہ کچھ دیر کے لیے انہوں نے کھولا بارڈر مصر کے ساتھ، تو وہاں سے لوگ نکلے۔ وہ کہتی ہے کہ اب یہ سارا چینل CNN کا یہ اسرائیل کے ساتھ ہے، ہم فلسطینیوں کے خلاف جو بھی ہو رہا ہوگا اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، کوئی نہیں، اسرائیل کے اوپر فوکس رہے گا۔ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں تو اسرائیل کی سائڈ سے کر رہے ہیں۔ وہاں پر جو لوگ حقیقت دیکھ رہے ہیں وہ ان کے منہ پر ان کے رپورٹرز کے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچ نہیں دکھاتے، لیکن ٹیلی ویژن پر آپ دیکھیے کہ جتنا مرضی سچ چھپا لیں، کہیں نہ کہیں تو نظر آ جاتا ہے نا حق اور سچ۔ تو وہ خاتون کہتی ہے، وہ یہ امریکن نرس ہے جو غزہ سے آئی، وہ کہتی ہے کہ جی وہاں پر ہمارے ساتھی جو فلسطینی ہیں وہ ایمبولینس پہ اوپر حملہ ہوا، اسرائیل نے کیا اور وہ شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے۔ تو کہتی ہے کہ میں
حیران ہوں، میں نے اتنے زیادہ بہادر لوگ زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے لوگوں میں رہ کر دنیا سے چلے جائیں، وہ بہتر ہے کہ جتنے لوگوں کی زندگی ہم بچا سکیں۔ وہاں پر جو ڈاکٹر نرس ہیں، یہ خاتون کہہ رہی ہے، امریکن خاتون جو نرس ہے، جو وہاں سے ہو کر آئی ہے، اور اس نے جناب کتنا عرصہ وہاں پر گزارا ہے، 3 ہفتے سے زیادہ گزارا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر مجھ میں ایک ان کی جو بہادری ہے، یا جس طرح کے ان کے دل ہیں، کہتی میں نے زندگی میں اتنے غیر معمولی لوگ نہیں دیکھے جتنے یہ فلسطین کے غزہ کے لوگ ہیں، اور اتنا جذبہ ہے ان میں، کہتی کہ میرے اندر اس کا 1% بھی اگر ہو تو میں ایک پرسکون موت مر سکتی ہوں۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ کہتی کہ میرے اندر چھوٹا سا بھی اس کا ذرہ ہو جو بہادری کا، تو میں ایک خوش قسمت انسان کے طور پر دنیا سے جاؤں گی، اس نے کہا ہے۔ اور کہتی ہے کہ وہاں کے لوگوں میں خوف نہیں ہے، اور وہ دوسروں کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ اس نے حیران کر دیا سب کو، یہ اس نرس نے بات کی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھیے، یہ وائس آف امریکہ کی رپورٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اس کے مطابق یہ کہ یہ جو حماس کے راکٹس ہیں، ان کو ناکارہ بنانے کے لیے ایک ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں جی آئرن ڈوم، اور وہ ان کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس، کہ جی کوئی بھی راکٹ آئے تو وہ جو شہری آبادی پر گرنے والا ہوگا اس کو وہ ایک ریڈار کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ اچھا یہ راکٹ جو ہے شہر میں گر سکتا ہے، تو اس کو ناکارہ بنانے کے لیے وہیں سے ان بیٹریز میں سے یعنی ایک میزائل سمجھے فائر ہوتا ہے اور جا کر ان کو ہوا میں تباہ کرتا ہے۔ اچھا، اب اس میں کئی دفعہ یہ ناکام ہوا ہے، یہ وائس آف امریکہ کی رپورٹ ہے، اور اسی میں سے میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی 40,000 سے $50,000 تک خرچہ آ جاتا ہے، اور ایک انٹرسپٹ کرنے پر ایک راکٹ کو، اور اگر 200 راکٹ ہو تو $1 کروڑ، اور یہ بہت مہنگا ان کو پڑ رہا ہے اسرائیل کو، تو ان کا یہاں بھی خرچہ ہو رہا ہے۔ پھر یہ بھی خبر ہے کہ جی ان کے جو فوجی ہیں ان میں جرت اور ہمت نہیں ہے، اور یہ کرائے کے اب فوجی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے حماس کے جو فلسطین کی مزاحمت کی تحریک ہے، اس کے عسکری ونگ القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم یہ سوچ کر بے وقوف نہ بنو کہ خوفناک قتل عام کر کے ہمیں کمزور کر دو گے، جان لو کہ ہمارا درد تمہارے چہرے پر پھٹ جائے گا۔ یہ ترکیہ اردو نے بھی اس خبر کو شیئر کیا ہوا ہے، اور انہوں نے سارا بتایا کہ ہم لڑتے رہیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب جو ان کی پوری سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے ابو عبیدہ نے کہ میں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو لایا ہوں جو موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں جیسے تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہو، اور نیتنیاہو اور اس کی فوجی قیادت کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس جنگ کے اختتام پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ واپسی قریب ہے، خود کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے تیار کرو۔ حماس ترجمان اسامہ حمدان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج میدان میں ناکامیوں سے دوچار ہے، اور اسرائیلی فوج ناکامی چھپانے کے لیے جھوٹ پھیلانے میں مصروف ہے۔ ترجمان حماس نے کہا کہ اسرائیلی فوج اسپتالوں، میڈیکل کلینکس، ایمبولینسز پر حملے کر رہی ہے، اسپتالوں کو میزائل لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے کے الزامات غلط ہیں۔ دشمن اسرائیلی جھوٹ پھیلا کر اپنی ناکامیوں کو اور ظلم کو نہیں چھپا سکتا۔ میں نے اس طرح بتایا کہ خود CNN پر اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، سب اس پر بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اسرائیل کو دیا گیا امریکی دفاعی نظام تل ابیب ہی پر میزائل داغ دیا، یہ بھی ایکسپریس نے شیئر کی ہے، یہ بھی عرب میڈیا اس چیز کو چلا رہا ہے کہ ان کا میزائل خود اپنے اوپر ہی آ کر گر گیا، جو یعنی راکٹ کو ناکارہ بنانے کے لیے چلایا گیا تھا۔ تو اس طرح کے بھی واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ ابھی تک لیٹسٹ یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی تک اسرائیل اپنی پوری طاقت کے باوجود اور اپنے اتحادیوں کی طاقت اور اسلحہ جو دیا جا رہا ہے، ڈالرز دیے جانے اس کے باوجود ابھی تک حماس کو شکست نہیں دے سکا۔ اللہ حافظ۔